محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد النور المجدد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا وَمِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ وَمِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ وَمِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا للہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سلامات پڑھیں. میں نے خصوصیت سے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ادعوا للہ، تم چاہے اسے اللہ کہہ کر پکارو، عبد الرحمن چاہے اسے رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو یا چاہے اسے جس نام سے پکار لو، فلہ الاسماء الحسنى کائنات کے سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں. لا تجہر بصلاتک نماز کو چیخ کے نہ پڑھو، ولا تخافت بہا نماز کو بہت زیادہ آہستہ بھی نہ پڑھو، وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور درمیان کا کوئی اچھا راستہ اختیار کر لو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا قرار نہیں دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اس نے اپنی حکومت میں کسی کو اپنا شریک قرار نہیں دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ اور وہ اتنا کمزور بھی نہیں کہ اسے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اپنے رب کی بڑائی کو اس حق کے ساتھ بیان کرو جو بڑائی کو بیان کرنے کا حق ہے. اچھا بھائی، بڑائی کو بیان کرنے کا حق کیا ہے؟ سوال ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا حق کیا ہے؟ تکبیرہ. قرآن بتلا رہا ہے کہ تکبیر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا حق ہے. جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اور دیکھیں مسلمان کی زندگی اللہ اکبر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی.
اذان اللہ اکبر، اقامت اللہ اکبر، نماز اللہ اکبر، فتح اللہ اکبر، خوشی اللہ اکبر، ولادت، موت، توجہ کر رہے ہیں، قربانی. تو مسلمان کی زندگی اللہ اکبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. دو لفظ ہیں اس میں، ایک لفظ اللہ، دوسرا لفظ اکبر. اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، 980 مقامات پر قرآن میں لفظ اللہ ہے، 23 مقامات پر لفظ اکبر ہے. مگر پورے قرآن میں کہیں یہ دونوں لفظ ایک ساتھ نہیں آئے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر جو مسلمان کی زندگی کا اتنا اہم جز ہے وہ پورے قرآن میں نہیں ہے. ہم سے کہتے ہیں قرآن میں ماتم دکھاؤ، میں کہتا ہوں تم پہلے اللہ اکبر تو دکھا دو. تم دکھلاؤ. ہم تمہیں بعد میں دکھائیں گے، اس لیے کہ تراویح کے بعد والی آیت میں ماتم کا ذکر ہے. صلوات پڑھے محمد تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلِ ادْعُوا لِلَّهِ، تم چاہے اسے اللہ کہہ کر پکارو، عبد الرحمن چاہے رحمان کہہ کر پکارو، یا چاہے اسے جس نام سے پکار لو. تو علماء تفسیر نے ایک واقعہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ کو پکارتے تھے تو یا اللہ کہتے تھے یا رحمان، یا پھر یا رحمان کہتے تھے. تو کفار مکہ نے رسول پر یہ اعتراض کر دیا، کہنے لگے بھائی محمد ہمیں تو ایک خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے اور خود دو خداؤں کو پکار رہا ہے، ایک اللہ اور دوسرا رحمان. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول ان سے کہہ دیجئے چاہے اللہ کہہ کر پکاریں چاہے رحمان کہہ کر پکاریں. تو بھائی عجیب بات ہے کہ کفار مکہ، رسول کا طریقہ یہ تھا کہ کفار مکہ کے خداؤں میں عیب نکالتے تھے. بھائی تمہارے بت اندھے، تمہارے بت لولے، تمہارے بت لنگڑے، تمہارے بت ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہ سکے، طاقت نہیں ہے، تو عیب نکالتے تھے. مگر کبھی کسی مکے والے نے آ کر رسول سے یہ نہیں کہا کہ محمد تم ہمارے خداؤں میں اتنے عیب نکالتے ہو، ذرا کچھ دیر کے لیے اپنے خدا کو لاؤ، اگر ہم 500 عیب نہ نکال دیں تو بتانا. کبھی کسی نے نہیں کہا. آپ جائیے تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھیے، کبھی کسی نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ لاؤ ہم اپنے خدا کو لاؤ، اگر ہم اس سے 500 عیب نہ نکال دیں. تو اب سوال یہ ہے کہ مکے والوں کی زبانیں بند کیوں ہو گئی؟ یہ مکے والوں کی زبانیں، رسول تو ان کے خدا میں عیب نکال رہے ہیں، مگر مکے والوں نے نہیں کہا، اس لیے کہ دیکھ رہے تھے رسول اتنا بے عیب بھیجا ہے. جس کا رسول اتنا بے عیب ہو وہ خود کتنا بے عیب ہوگا. صلوات پڑھے محمد بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رحمان بڑا خاص نام ہے اللہ کا، اور یہ نام تو بسم اللہ میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کے معنی کیا؟ 58 دفعہ ہے، 58 مقامات پر پورے قرآن میں یہ لفظ رحمان ہے. رحمان کے معنی کیا؟ رحمان کے معنی ہے عطا کرنے والا، رحمان کے معنی ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا. بھائی جس چیز کو پیدا کیا ہے اب اس کو اپنی نشو و نما کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی، رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ عطا کرے گا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا. رحمان کون؟ عطا کرنے والا نہیں. رحمان عطا کرنے والا نہیں، رحمان وہ جو مزاج دیکھ کر عطا کرتا ہو. رحمان وہ جو صلاحیت دیکھ کر عطا کرتا ہو. بھائی آدم کی صلاحیت دیکھی، علم دے دیا، نوح کی صلاحیت دیکھی، عمر دے دی، موسیٰ کی صلاحیت دیکھی، ہیبت دے دی، عیسیٰ کی صلاحیت دیکھی، روح دے دی، ابراہیم کی صلاحیت دیکھی، خلت دے دی، سرکار کی صلاحیت دیکھی، خاتم النبیین بنا دیا، اور علی کی صلاحیت دیکھی، کائنات کا مولا بنا دیا. مزاج دیکھ کر عطا کرنے والا.
سے آگے بڑھ گیا سورہ فرقان 25واں سورہ، اور قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ کون ہے بھائی یہ رحمان؟ یہ رحمان کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رحمان الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا، وما بینہما اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے خلق کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں خلق کیا، ثم استوى علی العرش جب خلق کر چکا تو عرش پر محیط ہو گیا۔ الرحمن یہ سب کرنے والا رحمان ہے۔ اچھا بھائی رحمان سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب رک جائیے، یہ سب کرنے والا رحمان ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، دیکھیں قرآن ہے 25واں سورہ ہے اور اس کی 59ویں آیت ہے، سورہ فرقان کی 59ویں آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب کرنے والا رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، اور اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جاؤ ان سے جا کے پوچھو جنہیں اس کی خبر ہے۔ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایسے ہیں جو آسمان و زمین کی خلقت کے گواہ ہیں۔ بھائی کون ہے یہ ہے کون جو آسمان و زمین کی خلقت کی گواہی دے رہا ہے؟ بھائی ڈھونڈنا تو پڑے گا نا۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے پوچھو تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ پتہ تو چلے کہ یہ آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہے کون۔ تو بھائی کہنے والے کہنے لگے کہ مفسرین نے تفسیر میں لکھا، وہ کہنے لگے فرشتے گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں۔ اچھا بھائی ہوں گے اس لیے کہ جب آسمان و زمین بنا تو فرشتے تو تھے، مگر قرآن کہہ رہا ہے تم پوچھو۔ میں تو پوچھتا ہوں فرشتے جواب نہیں دیتے، تو گواہ ہوا کریں مگر میرا جواب نہیں دیتے۔ مجھے قرآن کہہ رہا ہے پوچھو، تو معلوم ہوا کہ گواہ ایسا ہو جسے پوچھنا ممکن ہو، ہے نا؟ تو اب اور کون ہو سکتا ہے؟ بھائی فرشتے تو گواہ نہیں ہیں، چلو ہیں گواہ ہیں مگر ہماری بات کا جواب نہیں دیتے۔ بھائی اگر مجھے فرشتہ جواب دے دے تو میں عام آدمی نہ رہوں، ہے نا؟ تو فرشتے جواب نہیں دیتے۔ اچھا بھائی اور کون ہے، اور کون گواہ ہو سکتا ہے؟ تو ذہن پہ زور ڈالتے جائیے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے ذہن کیا گواہی دے رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہ ہے کون، مگر ذرا رک جائیے، وہاں تک جانے سے پہلے ذرا ان منظروں سے تو گزر جائے۔ یہ ابلیس والے جو ہیں، میں نے بڑا سوچ کے جملہ کہا ہے، ابلیس والے جو ہیں یہ کہیں کہ ابلیس بھی تو گواہ ہے۔ بھائی یہ جو جب آسمان و زمین بن رہے تھے تو یہ ابلیس بھی تو ملعون بیٹھا ہوا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی گواہ ہو۔ تو اب چلیے یہ بات میں نے یہاں روک دی، اور اب میرے ساتھ چلیے گواہوں کو تلاش کریں گے۔ اب چلیے سورہ کہف 58واں سورہ، اور میں سارا قرآن سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے قرآن سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ یہ آپ نے کہا تھا، تو اب مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ تو سنو قرآن سے سنو، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدَا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي۔ اور ایک حصے کو چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنفُسَهُمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ قرآن ہے سورہ کہف 58واں سورہ، اور اس کی 50 اور 51ویں آیت میں نے پڑھی۔ آیت کہہ رہی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ، ہم نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدہ سب نے سر سیدھے میں رکھ دیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا بھائی یہ کون سا موقع ہے؟ یہ وہ موقع ہے جب اللہ آدم کو خلق کر رہا تھا، ہے نا؟ تو سورہ بقرہ میں 8 آیتیں ہیں، 31 سے لے کے 38 تک، مسلسل ترجمہ جا کے دیکھیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تمہارا رب ملائکہ سے کہنے لگا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ قالو، تو سارے فرشتے کہنے لگے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُفْسِدُ الدِّمَاءَ، اچھا تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں، فرشتے کہہ رہے ہیں فتنہ کرے گا، فساد کرے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا ہوگا نا، بھائی وہ جن خلیفاؤں کی تم بات کر رہے ہو میں ان کی بات نہیں کر جن خلیفاؤں کی تم بات کر رہے ہو کوئی ہوں گے کوئی فتنہ فساد والے خلیفہ، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جن کی انی عالموں ما لا تعلمون، وہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ترجمہ ذہنوں میں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد آواز دی وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے آدم کو سارے ناموں کا علم دے دیا، ہے نا؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ترجمہ کروں گا. آیت کہہ رہی ہے وعلم آدم الاسماء کلها، ہم نے آدم کو سارے ناموں کا علم دے دیا. ثم پھر عرضهم علی الملائکۃ، اللہ فرشتوں سے کہنے لگا، فقال کہنے لگا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو وہ جو نام میں نے آدم کو یاد کرائے وہ نام بتاؤ. اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، فرشتوں سے کہہ رہا ہے کون؟ اللہ. اور یہ پورا واقعہ پڑھ کہاں سے رہا ہوں؟ سورہ بقرہ سے. فرشتوں سے کہہ رہا ہے اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ جو تم اتنی باتیں کر رہے ہو تو بتاؤ وہ جو نام میں نے ابھی آدم کو یاد کرا ہے. اچھا بھائی وعلم آدم الاسماء کلها، اللہ نے سارے ناموں کا علم آدم کو دے دیا. ترجمہ کر رہا ہوں، علمہ دے دیا، علم دے دیا، سارے ناموں کا علم دے دیا. اب بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ نام کون سے ہیں؟ یہ کون سے نام؟ بھائی یہ کون سے نام ہیں جو اللہ آدم کو یاد کرا رہا ہے؟ سارے ناموں کا علم دے دیا. اب مجھے بھی نہیں معلوم. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا کہ نام کون سے ہیں. میں تو صرف وہ آیت کے اشارے آپ کو بتلا رہا ہوں جو آیت نے دی ہے. وعلم آدم الاسماء کلها، اللہ نے سارے ناموں کا علم آدم کو دے دیا. ثم پھر عرضهم علی الملائکۃ، فرشتوں سے کہنے لگا، فقال کہنے لگا، اب عربی دیکھیے گا، فقال کہنے لگا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو نام میں نے ابھی آدم کو یاد کرائے، اسماء ہؤلاء، یہ جو ہؤلاء کے نام میں نے آدم کو یاد کرائے ہیں. کس کے نام؟ ہؤلاء کے. ہؤلاء. اب جو عربی جانتے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ ہؤلاء کا لفظ عربی زبان میں چیزوں کے لیے نہیں آتا، لوگوں کے لیے آتا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ جو نام اللہ نے آدم کو یاد کرائے وہ چیزوں کے نہیں تھے، وہ لوگوں کے تھے. یہ تو طے ہے. مگر اب یہ کیسے پتا چلے کہ وہ لوگ ہیں کون جن کے نام اللہ نے آدم کو یاد کرائے تھے؟ تو بھائی میں نے تلاش کیا اور ایک ہی مقام ایسا نظر آیا جہاں رسول نے چادر کا ایک کونا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ اٹھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اہل بیت، میرے ہؤلاء. کہہ رہے تھے کیا ہے نا بھائی، جملے محفوظ ہے نا سب کے ذہنوں میں، یہ جملہ محفوظ ہے. میں پڑھ رہا ہوں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و حمتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یولمنی و یولمہم و یحزنونی و یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم. یہ دیکھیے یہ جو جملہ میں نے پڑھا نا، انا حرب لمن حاربہم، کہہ رہے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہؤلاء تو میرے اہل بیت ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اسماء ہؤلاء، ہم نے ہؤلاء کے نام آدم کو یاد کرا ہے. رسول کہہ رہے ہیں یہ ہؤلاء میرے اہل بیت ہیں. تو اور اس کے بعد کہنے لگے انا حرب لمن حاربہم، بھائی جس نے ان سے جنگ کی، جس نے ان سے جنگ کی میں اس سے جنگ کروں گا. غلط معافی چاہتا ہوں، میں ترجمہ درست کروں گا. حارب ہوتا، اگر حارب ہوتا تو ترجمہ ہوتا میں اسے جنگ کروں گا. یہاں لفظ آیا ہے انا حرب، جس نے ان سے جنگ کی میں ان سے جنگ نہیں کروں گا، میں خود اس کے لیے جنگ ہوں. میں خود جنگ ہوں، اس کے لیے جنگ ہوں. جنگ کروں گا نہیں، میں خود جنگ ہوں اس کے لیے. اور جس نے ان سے دوستی کی میں اس کے لیے خود دوستی ہوں. تو رسول نے بڑا واضح فیصلہ کیا اور آدم کو نام یاد کرا دیے. اچھا بھائی واپس آ جائیں، آدم کو نام یاد ہو گئے، اللہ نے یاد کرائے ہیں، کیسے یاد نہیں ہوں گے؟ اچھا بھائی نام یاد ہو گئے. اب فرشتوں سے کہنے لگا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں اگر سچے ہو تو یہ ذرا ہؤلاء کے نام بتلاؤ، جو نام ہم نے آدم کو یاد کرائے یہ نام بتلا دو. تو فرشتے کہنے لگے، قرآن ہے، کہنے لگے قالو، کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، ہمیں تو وہی آتا ہے جو تم نے ہمیں بتلایا ہے. تو فرشتے نام نہیں بتا سکے، ہے نا بھائی. آیت قرآنی ہے، سورہ بقرہ سے پڑھ رہا ہوں 31 سے 38 میں نے حوالہ بھی دے دیا. فرشتے نام نہیں بتا سکے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اگر سچے ہو تو نام بتاؤ. فرشتے نہیں بتا سکے. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ سچے ہیں. دیکھیں سب کہہ رہے ہیں سچے، فرشتوں سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ مگر دیکھیے جیسے سچے اس وقت اللہ کی نظر میں تھے ویسے سچے نہیں ہیں. جیسے سچے اللہ کی نگاہوں میں تھے فرشتے سچے ہیں مگر ویسے سچے نہیں ہیں. یہ اب آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی سچے تو سچے ہوتے، چاہے جیسے بھی ہو سچے سچے ہوتے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں نہیں،
جیسے سچے اس وقت اللہ کی نگاہ میں تھے ویسے سچے فرشتے نہیں ہیں. سچے ہیں مگر اللہ نے فرشتوں کو اس وقت سچوں میں شامل نہیں کیا. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بھئی اب ان سچوں کو کہاں جا کے ڈھونڈوں؟ یہ سچے کہاں ملیں گے؟ تو آواز آئے گی جہاں جھوٹوں پر لعنت ہو رہی ہوگی، جو سامنے ہوں گے سچے ہوں گے. تو سچوں کو تلاش کرنا ہے. آؤ میں دکھلاتا ہوں. سچے ہیں. کون سچے؟ فمن حاجہ کا فیہ، سورہ آل عمران اور اس کی 61 آیت مباہلہ. فمن حاجہ کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. لے آؤ اے محمد، لے آؤ. کیوں بھائی؟ کیوں لے آئے؟ کیوں لے آؤ بیٹوں کو؟ لے آؤ. اللہ کہہ رہا ہے نا اپنے بیٹوں کو لاؤ. ان سے کہہ اپنے بیٹوں کو لائیں. اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو اپنے نفوس کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لے جاؤ. ان سے کہو یہ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ. اب سنیے ذرا رک کے سنیے گا اس بات کو. یہ جو مباہلہ ہے نا، یہ آپ کو سب کو معلوم ہے مباہلے کا، تو کس کو نہیں معلوم کہ عیسائی آئے تھے نجران کے 9 ہجری میں رسول کے پاس، اور انہوں نے اپنا نظریہ رسول کو پیش کیا. غلط نظریہ پیش نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم مان لیں، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے. عیسائی کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے، مگر جیسی شخصیات ہمارے پاس ہے ایسی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. یہ دعویٰ تھا عیسائیوں کا، جیسی شخصیات ہمارے پاس ہے ایسی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. تو رسول نے کہا بھائی وہ کون سی شخصیات ہے تمہارے پاس؟ تو کہنے لگے ہمارے پاس معاذ اللہ کا بیٹا ہے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اسلام نے اس عقیدے کو رد کر دیا کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ہمارے نزدیک تو عیسیٰ بالکل ایسے ہیں جیسے آدم تھے. بھائی آدم کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، یہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو کون سا کمال ہو گیا؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ بیٹے ہوئے، مگر وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جیسا بیٹا ہمارے پاس ہے ایسا تمہارے پاس نہیں. پھر دوسرا دعویٰ کہنے لگے جیسی بی بی مریم ہمارے پاس ہے ایسی بی بی تمہارے پاس نہیں ہے. اور تیسرا دعویٰ جیسا فرشتہ جبریل ہمارے پاس ہے ایسا فرشتہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو 3 ہستیوں کو لے کر آئے تھے عیسائی مسلمانوں کے مقابلے پر. 3 ہستیاں کون ہیں؟ عیسیٰ، مریم اور جبریل. تو اب رسول کو ان 3 ہستیوں کا جواب کچھ ہستیوں سے دینا تھا. انہی ہستیوں کا جواب کچھ ہستیوں سے دینا تھا. تو وہ معاذ اللہ کہہ رہے تھے اللہ کا بیٹا ہے ہمارے پاس. تو قرآن نے کیا کہا؟ محمد ان سے کہو یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لے جاؤ. اور کون گیا؟ بھائی کون گیا تھا مباہلے میں؟ حسن و امام حسن اور امام حسین گئے تھے نا. سنیں، سن 7 ہجری حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین رسول کی زوجہ ہیں، اور ان کے بطن مبارک سے ایک بیٹا پیدا ہوا اللہ کے رسول کو جس کا نام ہے ابراہیم. اور جب رسول مباہلے کے لیے گئے ہیں جس دن، اس دن رسول کا اپنا سگا بیٹا ابراہیم زندہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ رسول کے گھر میں بچے نہیں تھے تو حسن حسین کو لے آئے. ایسا نہیں ہے. رسول کا اپنا بیٹا ابراہیم زندہ تھا، اس قابل بھی تھا کہ مباہلے میں چلا جاتا. اللہ نے بلایا بھی بیٹوں کو تھا، مگر رسول اپنا سگا بیٹا ابراہیم لے کر نہیں گئے، اس لیے کہ رسول نے پیغام دیا جو نبوت جو محمد کے بیٹے ہو گھر میں رہے، جو نبوت کے بیٹے ہو آ جائیں. توجہ کر رہے ہیں. تو آج نبوت کے بیٹے جا رہے ہیں، حسن حسین کو لے کر گئے. اور اس کے بعد تو بھائی وہ بیٹوں کو لا رہے ہیں، اب رسول اس سے بہتر بیٹے لے کر جائیں گے. رسول کے بیٹے اس سے بہتر ہے. جو ان کا دعویٰ تو غلط ہے، رسول کا دعویٰ درست ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس مریم ہے. تو بھائی اب مریم کے مقابلے پہ رسول ایسی کو لائیں جو فخر مریم ہو. اب تو رسول کے ساتھ وہ جائے جو فخر مریم ہو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جبریل ہے، تو اب رسول اسے لائیں جو جبریل کا استاد ہو. تو پنجتن میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، اور جس دن جا رہے ہیں اس دن کوئی جا نہیں رہا رسول کے ساتھ. بھائی بدر میں رسول جائیں سب جائیں، احد میں رسول جائیں سب ساتھ جائیں، خندق میں رسول جائیں سب ساتھ جائیں، خیبر میں رسول جائیں سب ساتھ جائیں. آج بھی تو رسول جا رہے ہیں. یہ کوئی آ کیوں نہیں رہا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا مکے مدینے
کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مغز اس کے آخری حصے میں ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت سب کی نگاہ آیت کے آخری حصے پہ ٹکی ہوئی ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. سب دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہاں تو جھوٹوں پر، وہاں مال غنیمت نہیں بٹے گا، وہاں تو جھوٹوں پر لعنت ہوگی. اب چاہے وہ جو سچے ہو، اس لیے کہ لعنت اللہ کی ہے، اگر پڑ گئی نسلوں تک پیچھے کرتی ہوئی آئے گی. اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے. تو رسول جا رہے ہیں میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، اور ادھر آدم سے کہا گیا کہ نام سنا دو. آدم نے سر سیدھے میں رکھ دیا، سر سیدھے میں رکھ دیا. فرشتوں نے سر سیدھے میں رکھ دیا. آدم کھڑے ہیں، فرشتوں نے سر سیدھے میں رکھ دیا اس بات پر کہ آدم نے وہ نام سنائے. تو بھائی آدم تو پہلے بھی تھے، مگر جب تک نام نہیں سنائے لائق سجدہ نہیں تھے. یہ تو ہے نا، جب نام سنائے پھر اللہ نے کہا اب آدم کو سجدہ کرو. اس لیے کہ آدم کی برتری ہے، آدم کی فضیلت ہے کہ آدم کو وہ نام یاد ہے. بھئی علم آدم الاسماء، وہ ان ناموں کا یاد ہونا بھی اللہ کے ہاں علم ہے. علم آدم الاسماء کلھا، سارے ناموں کا علم دے دیا. کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا کا سجدہ کرو، فسجدہ، سب نے سجدے میں رکھ دیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یہ دشمنی ہے کس سے ابلیس کی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کس سے دشمنی ہے؟ آدم سے. یہ دشمنی ہے ان ناموں سے. یہ بات کو سنیے، وہ دشمنی ہے ان ناموں سے جو آدم کو یاد کرائے. اس لیے کہ جب تک نام آدم کو یاد نہیں تھے ابلیس نے بھی دشمنی کا اظہار نہیں کیا تھا. تو بھائی پتہ چل گیا، ابلیسیت سمجھ میں آ گئی. جیسے ہی پنجتن کے نام لکھو ابلیسیت نکل کے باہر آ جاتی. صلوات پڑھے محمد بات واضح ہو گئی. تو آدم نے آدم کو کہا جاؤ آدم، جا کر جنت میں رہو. آدم جا کر جنت میں رہے، اور کچھ دن بعد اسی ابلیس نے آدم کا پیچھا لے رکھا ہے کہ بھائی نقصان کروں گا، آدم کا نقصان کروں گا. آدم کو جنت سے نکلوا دیا. جنت سے نکل گئے، اب روتے رہے، گریہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے. جائیے اٹھا کے دیکھیے قصص الانبیاء، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سورہ بقرہ. اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم خسارہ اٹھانے والے میں ہو جائیں گے. قبول نہیں ہو رہی. جبریل نے آ کے کہا ایسے قبول نہیں ہوگی. میں کیا کروں کیا کروں؟ کہ وہ جو نام یاد کرائے ہیں ان ناموں کا واسطہ دے کے مانگو. تو بھئی آدم کے جملے ہیں نا، آدم کے جملے ہیں نا، آج تک ہم پڑھتے ہیں اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. آدم نے پانچوں کا واسطہ دے کے مانگا ہے. اچھا بھائی رک جائیے. یہ پہلے نبی ہے نا، ہمارے باپ ہیں. آدم ہمارے باپ ہیں. ہم سب آدم کے رشتے سے کیا ہے؟ آدمی ہے، آدم کے رشتے سے ہیں. تو آدم ہم سب کے باپ ہیں. تو بھائی ہمارے باپ کا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا مانگو تو پنجتن کا واسطہ دے کے مانگو. بھائی فرما بردار اولادوں کو چاہیے کہ باپ کے طریقے کو قائم رکھیں. باپ کا طریقہ یہ ہے. اچھا رک جائیے. یہ تو پہلے نبی کی دعا ہے نا. اب چلیے آخری نبی کے پاس. میدان مباہلہ میں رسول پہنچ گئے. عیسائی کھڑے ہوئے سامنے. اب وقت نہیں ہے لیکن مجھے مسائل بھی پڑھنے، بس میں بات کو ختم کروں گا. تو عیسائی کھڑے ہوئے اور ایک عیسائی دوسرے عیسائی سے کہنے لگا کہ بھائی دیکھتے رہنا، اگر ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے تو ہم مباہلہ کریں گے، اور اگر گھر والوں کے ساتھ آئیں گے تو پھر ہم مباہلہ نہیں کریں گے. تاریخ میں جملہ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں. پھر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن ایک بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، ایک کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، ایک جوان ساتھ چل رہا ہے، ایک بیوی ہے حجاب میں چہرہ، لگ رہا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اس نے کہا اچھا بھائی میں بھی تو دیکھ لوں. تو غور سے دیکھ کے کہنے لگا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جائے. اور ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ان سے مباہلہ کیا تو اللہ ایک سال میں اس زمین سے کرۂ ارض سے سارے عیسائیوں کو چن چن کے ہلاک کر دے گا. ان سے مباہلہ نہ کرنا.
اگر ان سے مباہلہ کیا اللہ چن چن کے 1 سال کے اندر مارے گا، سارے عیسائیوں کو ختم کر دے گا، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ ادھر رسول ہے، ابھی انہوں نے بات نہیں کی ہے رسول سے، ادھر رسول آ رہے ہیں اور ایک مقام پر آ کے رسول رک گئے اور کہنے لگے اب میں ان عیسائیوں کے لیے، یہ ہم سے مباہلے کے لیے آئے ہیں نا، اب میں ان کے لیے بد دعا کروں گا، اب میں ان کے لیے بد دعا کروں گا، اور جب میں بد دعا کروں، یا علی تم آمین کہنا، فاطمہ تم آمین کہنا، حسن تم آمین کہنا، حسین تم آمین کہنا۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں رسول کی دعا کو کسی کی آمین کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا، تو بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہیں رسول کی آمین کہنا ہے نا؟ بھائی یہ آخری نبی کی دعا کا طریقہ ہے، پنجتن کو پورا کر کے دعا مانگ رہے ہیں، وہ پہلے نبی کی دعا تھی، یہ آخری نبی کی دعا ہے، نہ پہلے نبی نے پنجتن کے بغیر دعا مانگی، نہ آخری نبی پنجتن کے بغیر دعا مانگ رہا ہے۔ تو بھائی دعا مانگنے کا سلیقہ تو نبیوں نے سکھلایا ہے، اب 2 ہی طریقے ہیں، یا تو پنجتن کا واسطہ دے کے دعا مانگو، اور اگر پنجتن کا واسطہ نہیں دیتے تو پھر 2 ہی طریقے، یا تو دین بدل لو یا باپ بدل لو۔ تو بھائی دعا آ گئے، عیسائی آ گئے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے میں بھائی ہم دعا نہیں کیجیے گا، بد دعا نہیں کیجیے گا، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ یہ تو کہا نا عیسائیوں نے، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ اچھا بھائی بس اب ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، بس مجھے بھتیجے جی کے ساتھ مسائل پہ جانا ہے، مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو اگر مباہلہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لعنتی ہو جاتے، لعنتی ہو جاتے، اگر مباہلہ کرتے لعنتی ہو جاتے۔ بچے ہیں عیسائی، بچ گئے، بال بال بچے ہیں، بال بال بچ گئے، اتنی زندگی گزر گئی، اتنا بچوا بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نعرہ سنا کسی مجلس میں، کسی محفل میں کہ عیسائیوں پہ لعنت؟ عقیدوں کا اختلاف اپنی جگہ، بھائی ان کا عقیدہ کچھ ہوگا، ہمارا اختلاف ہے، مگر ہم ان پہ لعنت نہیں بھیجتے، لعنت نہیں بھیجتے، کیونکہ اہل بیت سے ضد نہیں کی۔ لعنت اس پہ بھیجتے ہیں جس نے محمد و آل محمد سے ضد کی ہو، اس کو نہیں چھوڑتے، اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو عیسائی عقل مند تھے، بچ کے نکل گئے، یزید اور اس کے رشتہ دار آج تک پھنسے ہوئے ہیں۔ لعنت جا رہی ہے، لعنت جا رہی ہے، لعنت جا رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و جو محمد و آل محمد سے ضد کرے گا لعنتی ہوگا، جو ان کے مد مقابل آ جائے لعنتی ہے۔ اس لیے کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو آیت مباہلہ میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ان کے مقابلے پر آئے، جو رسول کے بیٹوں کے مقابلے پر آئے، جو رسول کی عورت کے مقابلے پر آئے، رسول کی بیٹی کے مقابلے پر، نظام ہے عورت میں بیٹی کو لے کر آئے۔ اور دیکھیے وہاں لفظ عورت کا ہے، چاہتا تو اللہ بیٹی کو ہی بلا لیتا، بیٹی کو نہیں بلایا۔ آیت آ سکتی تھی کہ بھائی اللہ کو نہیں پتا کس کو لے کر آئیں گے، پتا ہے نا، تو آیت آ سکتی تھی کہ بیٹی کو لے کر آؤ۔ تو میں اگر آیت آتی بیٹی کو لے کر آؤ تو پھر لوگ کہتے بھائی بلایا ہی بیٹی کو تھا، ہے نا؟ تو اللہ نے کہا عورتوں کو لے کر آؤ، اگر کوئی اس قابل ہو تو آ جائے۔ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ آج وہ جا رہے ہیں جو سچے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس تو یہ سچوں کا قافلہ ہے جو نبی کے ساتھ دین کی نصرت کے لیے آیا ہے، اور یہی قافلہ 61 ہجری میں دین کی نصرت کے لیے نکلا تھا۔ بس میرے عزیزوں، میرے محترم مظلوم کربلا کی عزاداروں، آج حسین کا چہلم ہے، آج اس کا چہلم ہے جس کا چہلم منانے والا کوئی نہ تھا۔ جب مظلوم کربلا کا چہلم آیا تو کوئی چہلم منانے والا نہیں تھا، کوئی حسین کا فاتحہ دلانے والا نہیں تھا۔ اہل حرم زندان میں تھے، تاریخ نے فیصلہ کر دیا، اس کائنات نے فیصلہ کر دیا کہ یزید نے حسین کا ایک چہلم نہ ہونے دیا، اب قیامت تک حسین کا چہلم ہوتا رہے۔ حسین کا چہلم ہے، حسین کا چہلم ہے، خالی حسین کا چہلم تھوڑی ہے، آج تو علی اکبر کا بھی چہلم ہے، آج تو قاسم کا بھی چہلم ہے، آج تو ننھے علی اصغر کا بھی چہلم ہے، آج
شان برید عباس کا بھی چہلم ہے، آج ایک ایک شہید کا چہلم ہے، اونو محمد کا بھی چہلم ہے۔ یزید نے امام سجاد کو بلایا، دیکھا لوہار دربار میں ہے، ہتکڑیاں کاٹنے کا حکم دیا، ہتکڑیاں کاٹی گئیں، بیڑیاں کاٹی گئیں، توقے خاردار کو میرے مظلوم کے گلے سے اتار دیا گیا۔ اور اب راوی کہتا ہے کہ یزید نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو رہا کر دے، تو امام سجاد نے کہا کہ میں اس پر جواب نہیں دے سکتا، میں زندان میں واپس جاؤں گا اور اس پھوپھی سے پوچھوں گا جس کے حوالے حسین ہمارے گھر کر کے گئے، میں پھوپھی اماں سے پوچھوں گا۔ راوی کہتا ہے امام زندان کی جانب واپس چلے، جناب زینب سے کہا اے پھوپھی اماں یزید رہائی کا حکم دے رہا ہے، کیا کریں؟ کہا ایک شرط پر رہائی قبول کریں گے، ایک شرط پر رہائی قبول کریں گے، یزید سے کہو ہمارے شہیدوں کے سر واپس کر دے، یزید سے کہو جو ہمارے تبرکات لوٹ کے لے گیا ہمارے تبرکات واپس کرے، اور اب تک ہم اپنے بھائی کو روئے نہیں ہیں، یزید سے کہو ایک مکان خالی کرائے، مکان خالی کرائے۔ زینب رونے والوں کو دعا دیتی ہے، اس لیے کہ زینب کو رونے نہیں دیا، آج رونے والے روتے ہیں، زینب دعا دیتی ہے ہم مکان خالی کراؤ، میں اپنے بھائی کا چہلم کروں گی۔ مکان خالی کرایا گیا، اہل حرم کو زندان سے منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد مال و اسباب واپس کیا گیا، صندوق لائے گئے اور اسباب لایا گیا۔ صندوق کو شہزادی زینب نے کھولا تو اس میں سے ایک مسند نکالی، یہ امام حسین کی مسند تھی، یہ مسند امامت ہے۔ بیوی نے مسند کو بچھایا، سید سجاد کو مسند پہ بٹھایا، بیٹا سید سجاد آؤ مسند پہ بیٹھو، جس دن سے بابا شہید ہوا کسی نے تمہیں پرسا نہیں دیا، میں زینب تمہیں پرسا دیتی ہوں، تمہارے باپ کی شہادت میں پرسا دیتی ہوں۔ صندوق کو کھولا، دو بالیاں نکلی، بیویوں نے رباب کو دیکھا، اس لیے کہ بالیاں پہننے والی زندان میں سو چکی ہے۔ ایک چھوٹا کرتا نکلا، حضرت علی اصغر یاد آ گئے، ادھر شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، ایک سر آیا، ایک بیوی اٹھی، یہ حضرت ام فروا ہے، دوڑ کے قاسم کا سر گود میں لیا، چہرے کو دیکھا، کہنے لگی قاسم جب تو خیمے سے گیا تھا چہرے پہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان نہیں تھے، قاسم یہ تیرا چہرے کو کیا ہوا؟ ایک اور سر آیا، ایک اور سر آیا، اور جو ایسا سر آیا کہ شام کی عورتیں بھی حیران رہ گئی، ایک ننھا سا سر آ گیا۔ حضرت رباب نے اپنی چادر پھیلا کر علی اصغر کے سر کو لیا اور کہنے لگی اب مثلوں کا تنہر، بیٹا علی اصغر کیا تیرے جیسے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر تو اونٹوں کو کیا جاتا ہے، علی اصغر تجھے کربلا میں نہر کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، پھر ایک خوبصورت سر آیا، حضرت ام لیلا اٹھی، یہ جناب علی اکبر کا سر ہے، پھر ایک سر اور آیا، مگر اس سر کو روایتوں کے جملے مقتل کے مجھے معاف کیجئے گا، اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اس سر کو تھیلے سے نکالا گیا۔ جانتے ہیں یہ سر کس کا ہے؟ یہ سر اس کا ہے جو شانے کٹا کے فرات میں سو گیا۔ عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے گود میں لیا، پھر ایک سر اور آیا، شہزادیاں اٹھ کے کھڑی ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے مولا کا سر آیا، جناب زینب نے سر کو آغوش، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پھر دو سر آئے، جیسے ہی آئے حضرت فضا آگے بڑھی، دوڑ کے سروں کو گود میں لیا، ایک طرف رکھ دیا۔ شام کی عورتوں نے پوچھا بی بی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کہا نہیں، زینب کہنے لگی میں ان بچوں کی ماں زندہ ہوں، اپنے بھائی کا ماتم کروں یا بچوں کروں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چہلم ہو رہا ہے، شہزادی نے سروں کو سجا دیا، اب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، بیویاں گریہ کرتی جاتی تھی، کسی کو علی اکبر یاد آیا، کسی کو قاسم یاد آیا، کسی کو عباس یاد آیا، شہزادیوں نے میرے مولا کو یاد کیا، اور جب مجلس ختم ہو گئی تو اب شہزادیوں کو سوار کرایا گیا، شہزادیوں کو سوار کرایا گیا، اور اب یہ قافلہ جائے گا، شام سے کربلا کی طرف جائے گا، مگر ارادہ مدینے کا تھا، راستے میں ارادہ بدل گیا، قافلے کو کربلا کی طرف موڑا گیا۔ مگر سنیں، جب قافلہ کربلا کے لیے نکل رہا تھا، شہزادی نے سیاہ محملیں اونٹوں پر رکھوائی تھی اور اپنے ہاتھ سے بیویوں کو سوار کرایا، ایک ایک بیوی کو سوار کراتی جاتی، جب سب بیویوں کو سوار کرا لیا تو دیکھا کہ آخری محمل خالی ہے، کوئی بیوی موجود نہیں ہے، ڈھونڈتی ہوئی چلی کون بیوی ہے جو نہیں ہے، پتہ چلا حضرت ام رباب نہیں مل رہی ہے۔
سید سجاد کے پاس آئے، کہا بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کہا آپ قافلے کو چلائیے، میں جانتا ہوں کہ میری ماں کہاں ہوں گی۔ قافلہ چلنا شروع ہوا، شہزادی کہنے لگی بیٹا سجاد یہ قافلے کو زندان کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ قافلہ زندان کے باہر رکا، شہزادی اتری، کیا دیکھا ایک بی بی زندان کی قبر سے لپٹی ہے، کہتی سکینہ ہم رہا ہو گئے، قافلہ جا رہا ہے، اماں وطن جاتی ہے، بیٹی سکینہ اٹھ جا، اماں کے ساتھ چل، میں کیسے تجھے زندان میں چھوڑ کے جاؤں، میں کیسے تجھے زندان میں چھوڑ کے جاؤں گی؟ قافلہ تیار ہوا، کربلا کی طرف بڑھا، روایتوں کے جملے ہیں، ایک صحابی رسول کربلا میں امام کے روضے کی زیارت کے لیے آیا، یہ آنے والا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری ہے، اور جب جابر نے آ کے امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور پھر ایک مرتبہ جابر سے قبر امام حسین سے آواز ہے، جابر تو نے سلام کر لیا، اب ذرا ہماری قبر پہ سے ہٹ جا۔ کہا مولا کیا ہوا، کیوں ہٹنے کو کہہ رہا ہے؟ کہا جابر اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے، جابر میرا چہلم کرنے، میری شہزادی آ رہی ہے، ناقے کربلا میں داخل ہوئے، شہزادی